ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اذ طلع علینا رجل کہ ہمارے پاس ہمارے سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا شدید بیاض الثیاب اس شخص کے کپڑے بالکل سفید رنگ کے تھے شدید سواد الشعر اور اس کے بال کالے سیاہ تھے لا یرا علیہ اثر السفر شخص بھی نیا تھا اور کپڑے بھی بالکل سفید تھے اور بال بھی بالکل کالے سیاہ تھے لیکن اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دیتے تھے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان سفر کرتا تھا تو بڑا واضح پتہ لگتا ہوتا تھا کہ یہ مسافر ہے اس کے بال اڑے ہوئے ہوتے تھے بالوں میں داڑھی میں کوئی مٹی گڈھا کے اثرات ہوتے تھے کپڑے گدلے ہو جاتے تھے دھول پڑنے سے وہ صاف نہیں ہوتے تھے لیکن یہ شخص وہ ہے وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو جانتا تک نہیں تھا نیا بندہ ہے کپڑے بھی سفید ہیں بال بھی کالے سیاہ ہیں سفر کے آثار بھی نہیں ہے اور اچانک نمودار ہوتا ہے حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص آیا اس مجلس کو چیرتا ہوا آ کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس بالکل بیٹھ گیا فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ اس نے اپنے دونوں گھٹنے گوٹے جو تھے نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے جیسے متا یار میں بیٹھے ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے آ کر نبی کریم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ دیے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ
اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ رانوں کے اوپر رکھ دیے۔ اب اس میں مفسرین دو اس کی توجیحات بتاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رانوں کے اوپر، جیسے متعیات میں بیٹھتے ہیں، اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے۔ اب یہ صحابہ کرام منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص بلا دھڑک، ایسا بندہ جس کو ہم کوئی جانتے نہیں، وہ آ کر اللہ کے نبی کے پاس اتنا بے تکلف انداز سے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ فَعَجِبْنَا لَهُ، ہمیں اس کے بارے میں تعجب ہونے لگ گیا کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو اس بندے نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرنے شروع کر دیے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ یہ سوال اس شخص کے لیے صرف نہیں تھا، یا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی نہیں تھا، یہ سوال آج کی اس امت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی اس سوال کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ما ہی الاسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے۔ کوئی بلڈنگ ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی مسودہ ہے، کوئی چیز ایسی جو ہمیں پکڑا دی جائے کہ لو بھئی یہ اسلام ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھنا ہوگا، تعلیمات لینی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کس چیز کو اسلام قرار دیا، اور جس چیز کو اسلام قرار دیا ہے پھر ہم نے اپنے اوپر پھر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ یہ جو چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی ہیں، میرا ان چیزوں کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ جس کو رسول اللہ اسلام کہہ رہے ہیں وہ اسلام میری زندگی میں کتنا ہے، یا میں صرف اسلام کا دعوے دار ہوں، یا میں مسلمان ہونے کا دعوے دار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ تم کون اور کیوں پوچھ رہے ہو۔ وہ بغیر کسی تمہید کے آ کر سوال کرتا ہے، اور آپ بغیر کچھ انٹرویو کیے، بغیر کوئی پوچھے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا ایک ایک حصہ ایسا ہے کہ ایک ایک حصے کے اوپر کئی کئی جمعے پڑھائے گئے ہیں۔ اب یہ جو ایک بات کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ توحید ہے، اور توحید کو ساری زندگی میں ہم بیان کرتے رہے تو ختم نہیں ہو سکتی۔ مختصراً یہ ہے کہ اس بات کو ہم دل سے، دماغ سے مان لیں کہ کائنات کی کوئی بھی عبادت ہے تو وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کوئی بھی عبادت ہے۔ اب عبادات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ ویسے تو ہم فردن عبادات کو دیکھیں تو وہ گنتی کریں تو بے شمار بنے گی۔ ہم اس کا اجمالی یا اجتماعی طور پر تذکرہ دیکھتے ہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں۔ ہم تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری جو بھی روحانی باتیں ہیں، قلبی باتیں ہیں، وہ تحیہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اب روحانی اور قلبی باتیں کون سی ہیں؟ کہ دل کا پاک صاف ہونا، دماغ کا پاک صاف ہونا، زبان کا اللہ کے ذکر سے معطر رہنا، سوچ کو مثبت رکھنا، دوسروں کے بارے میں منفی سوچ ختم کر دینا۔ بحیثیت قوم ہم اخلاقی پستی میں اس حد تک چلے گئے ہوئے ہیں کہ ہم ہر چیز کو پہلی دفعہ منفی سوچتے ہیں، اس کے اثرات آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے روحانی قلبی، دوسری عبادت ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے ہے، وہ ہے بدنی عبادات، جس میں جسم ملوث ہوتا ہے، وقت یہ بات، اور تیسری ہے مالی باتیں جس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ جسمانی باتوں میں نماز آ جاتی ہے، تبلیغ آ جاتی ہے، جہاد آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، اور مالی باتوں میں صدقہ، خیرات، ذکر و اذکار، اور اسی طریقے سے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جہاد کے لیے دیتے ہیں، مدارس کو دیتے ہیں، یتیم بیواؤں کو دیتے ہیں، یہ ساری مالی باتیں۔ اب کوئی بھی عبادت ہوگی، کسی قسم کی بھی عبادت ہوگی، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی، صرف اللہ کے لیے۔ یہاں پر مسلمان تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے، تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، کون اللہ کے علاوہ کرتا ہے کسی کے؟ تو عزیز بھائیو، ہر قسم کی منتیں، مرادیں، حاجات،
ہر قسم کا ڈر، خوف کہ یہ کر دیا تو نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ کیا تو نقصان نہ ہو جائے، یہ بھی ایک عبادت کی قسم ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ سے منسوب رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی نظر و نیاز کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی منت ماننا چاہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ جو منت ماننا ہوتا ہے نا، شریعت میں جائز عمل ہے لیکن اتنا زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ منت ماننا جائز ہے، جس طریقے سے ایک طلاق کا عمل ہے، جائز ہے شریعت کے اندر کہ جب نہیں نبھ رہی ہوتی تو طلاق دینا مرد کے لیے جائز ہے، خلا لینا عورت کے لیے جائز ہے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ اس کی ترویج کی جائے، باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا جائے کہ طلاقیں دو اور خلا لو۔ ایسے منت ماننا جائز ہے، دلیل اس کی ملتی ہے، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا تو اللہ کے ساتھ ہم کوئی شرط باندھتے ہیں۔ کیسے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، کوئی طالب علم ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے پاس کر دے، اچھے نمبروں میں پاس کر دے تو میں آپ کا یہ کام کروں گا، میں نفل پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں صدقہ خیرات کروں گا۔ کوئی ذمہ دار ہے وہ کہے میری فصل اچھی ہو جائے تو میں منت مانتا ہوں میں 10 جگہ تقسیم کر دوں گا۔ کوئی بزنس مین ہے، کاروباری بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں اتنا نفع ہو جائے تو میں اتنے غریبوں کو کپڑے لے کر دے دوں گا۔ یہ انسان شرط لگا لیتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو یہ میں کروں گا۔ تو ذرا ہم ٹھنڈے دل سے اور دماغ سے سوچیں کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ یہی شرائط لگانا شروع کر دیں کہ 5 پڑھو گے تو رزق ملے گا، رمضان کے روزے رکھو گے تو آنکھوں کی بینائی ملے گی، اللہ کے گھر کا حج کرو گے تو صحت و عافیت ملے گی، تو پھر تو ہم دنیا کے اندر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے اگر اللہ ہمارے ساتھ یہی رویہ اختیار کرے کہ تم میرا کام کرو گے تو میں تمہارا کروں گا۔ اللہ تو بغیر مانگے ہماری ساری سستیوں، غفلتوں، بدماشیوں، ظلم کے باوجود جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں، وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی کوئی شرط نہیں ہمارے ساتھ۔ حساب کتاب ضرور ہوگا آپ کا کہ تمہیں یہ کچھ دیا تھا، یہ نعمتیں دی تھی، استعمال کیسے کرتے رہے ہو، یا ان نعمتوں کے بدلے میں میرا شکر کتنا ادا کرتے رہے ہو، یہ چیزیں ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ لیکن ہم تو ہر کام پر اللہ سے شرط لگاتے ہیں کہ یہ ہوا تو کروں گا۔ تو عزیز بھائیو، آگے فرمایا کہ وَأَن تَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شہادتین کی جو بندہ دل سے، دماغ سے گواہی دیتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں اسلام پر ہوں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، تم 5 وقت کی نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ دو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں، اور اگر یہ استطاعت، طاقت، شعور ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں کرتے تو اس اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا۔ شعور ہے، صحت ہے، عافیت ہے، نمازیں نہیں ہم پڑھتے، صحت و عافیت ہے، عقل و شعور ہے، اسلام کی نعمت ہے، رمضان کے ہم روزے نہیں رکھتے، عقل و شعور ہے، صحت و عافیت ہے، اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہوئی ہے، حج نہیں کرتے کہ 14-15 لاکھ روپے حج پہ لگا دیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود زکوٰۃ سالانہ ادا نہیں کرتے تو بالکل وہ بندہ کسی وہم گمان میں نہ رہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی بڑے دھوکے میں مبتلا ہے کہ میں مسلمان اور اسلام کا دعوے دار ہوں۔ نبی کریم نے ان 5 چیزوں کو اسلام قرار دیا۔ تفصیل ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ وہ شخص آگے سے جواب دیتا ہے جس نے سوال کیا تھا نا، وہ کہتا ہے صدقتا، کہ آپ نے درست بات کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پتا تھا اسلام کیا چیز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ، ہمیں اور تعجب ہوا کہ يَسْأَلُهُ، کہ وہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال بھی کر رہا ہے، وَيُصَدِّقُهُ، اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ وہ بندہ دوسرا سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے مَا هِيَ الْإِيمَانُ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھ، وہ ایک ہے، وہ عرش عظیم پر ہے،
وہ طاقت والا ہے، وہ خوشیاں دینے والا ہے، وہ غم دینے والا ہے، وہ بیماری دینے والا ہے، وہ صحت دینے والا ہے۔ مال و دولت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پکا ایمان بنا لو۔ وَمَلَائِکَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھ۔ عزیز بھائیوں، ہم ایمان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں حقیقی طور پر۔ ہم اس بات کو کہتے ہوئے تو ڈرتے ہیں کہ میرا اللہ پر ایمان نہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میں دار اسلام سے نہ خارج ہو جاؤں، لیکن عملی طور پر میرا آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر بہت کمزور ہے۔ ہم ظاہری اسباب پر بڑا پختہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان اتنا یقین والا نہیں ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں قرآن میں کتنی بشارتیں اور کتنے ڈرانے والی باتیں فرما رہے ہیں مختلف مقامات پر، ہماری زندگی میں بدلاؤ آتا ہی نہیں ہے۔ میں اکثر یہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ جمعہ بھی ہم اکثر روایتی طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک معاشرے کی روایت ہے کہ نہا دھو لو، آج کاروبار نہیں کرنا، جمعہ پڑھنا ہے۔ اس کی روح کو سمجھنا، اس پیغام کو سمجھنا جو خطباء یہاں پر آتے ہیں، علماء کرام آپ کو آ کر کو بعض نصیحت کی بات بتلاتے ہیں، آپ یقین مانیے شرم کا مقام ہے میرے لیے، اہل علم کے لیے، کہ مجھے سال کے اندر کوئی تقریباً 54-55 خطبات ملتے ہیں۔ سال کے اندر تو 50-55 کے قریب مجھے خطبات جمعہ ملتے ہیں آپ لوگوں کو اپنی بات سنانے کے لیے، لیکن لوگ میری بات سننے کے لیے شوق سے مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے۔ میری سے مراد ہر اہل علم، جبکہ ہم سے اس سیاسی اجتماعات کو دیکھ لیں، لوگ 4-4 گھنٹے پہلے میدان میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں وزیر آ رہا ہے، فلاں میاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں خان آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ ہم 4-4 گھنٹے پہلے جا کر پنڈال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس شخص کی بات کے لیے جس نے قرآن و سنت بھی نہیں سنانا ہوتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم ٹوٹلی ناکام ہو چکے ہیں، ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ میں جو بات یہاں پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہوتا ہوں میرا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ لوگ علماء کی مثالیں دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کو فلاں کو دیکھ لو، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں سود کا کام کرتا ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں کے معاملات ایسے، فلاں کے ایسے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہم سے کیوں دور ہو گئے؟ ہم تو سچی اور سچی دعوت لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ 8ویں دن آپ کو بلوایا تھا، تو جلسوں میں لوگ شوق سے گئے، جنہوں نے کوئی تھوڑی بہت آس دلائی، کچھ تھوڑے بہت وعدے کیے، کچھ سچے وعدے، کچھ جھوٹے وعدے، کوئی اپنا منشور پیش کیا۔ قرآن سے بڑھ کر اچھا منشور کون دے سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ پر ایمان کو ہمیں پختہ کرنا ہوگا۔ ہر معاملے میں مجھے آپ کو سوچنا ہوگا کہ میرا رب میرے سر پہ کھڑا ہے اور میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ شراب حرام ہے جی، کافر شراب بناتے ہیں، 18 کارخانے لائسنس کے ساتھ پاکستان میں چل رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی خبر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر 50 سے 60% ہمارے سیاستدان شرابی ہیں، لیکن ان کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، شراب ہے ہی حرام، قرآن کہتے ہیں حرام ہے، انگریز نے جی بنائی ہے، شراب حرام ہے۔ تو جو دودھ کے اندر حرامیاں ہم کرتے ہیں یہ مسلمان ہیں، حلال چیز کو حرام ہم نے کیا اور ہمارے اسلام میں فرق ہی نہ آیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہم نے کی اور ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہ آیا۔ ہم پکے ٹھکے عاشق رسول قائم رہے۔ ہم نے ہر طرح کی بے ایمانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں بحیثیت استاد اپنے کام میں ڈنڈی مارتا ہوں، اگر میری گورنمنٹ جاب ہے تو میں اکیڈمی بنا کر اچھا پڑھانا چاہتا ہوں۔ سرکاری نوکری میں اپنا پڑھانے کو میرا دل نہیں کرتا۔ اگر میں سرکاری ڈاکٹر ہوں تو سرکاری ہسپتال کے اندر مریض چیک کرتے ہوئے موت پڑتی ہے مجھے، اپنے کلینک پر میں 10 سے 15 منٹ مریض کو دینا پسند کرتا ہوں، لیکن میں پھر بھی مسلمان ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ پر بے یقینی کی کیفیات ہے کہ جہاں سے میں رزق لے رہا ہوں، میری تنخواہ پکی لگی ہوئی ہے، وہاں کا نظام بھی جا کر دیکھ لیں، لوگ جو بھی حیثیت رکھتا ہے نا وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل نہیں کروانا چاہتا۔ حتیٰ کہ المیہ کی بات یہ ہے کہ سرکاری اساتذہ اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اچھی تعلیم دی جائے۔ حالانکہ پاک پتن کو صرف لے لیں،
پاک پتن کا کوئی ایک بھی سرکاری اسکول کسی پرائیویٹ اسکول سے چھوٹا نہیں ہے. 5 مرلے میں اسکول ہم نے جو بنائے ہیں, 10 مرلے میں اسکول. پاک پتن کے جو بڑے اسکول ہیں 1 ایکڑ میں ہو جائے گا, لیکن سرکاری اسکول ایکڑوں میں ہے. اور اگر آپ اساتذہ کرام پر آ جائیں تو پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ سے سرکاری اساتذہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. آج کل جو بھرتیاں ہوئی ہیں نا, کم از کم ایم فل پی ایچ ڈی لوگ اسکولوں کے اندر آئے بیٹھے ہیں. لیکن کیا مسئلہ ہے, لوگ بچے نہیں داخل کرواتے, یقین نہیں کرتے کہ انہوں نے بچوں کی وہ تربیت, وہ تعلیم, وہ پریشانی نہیں لینی جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لیتے ہیں. ڈاکٹرز کو دیکھ لیں, کتنے پرائیویٹ ہاسپٹل اور کلینک بن چکے ہیں. سرکاری اسپتال میں جا کر دیکھ لیں, یہی ڈاکٹر ہوتے ہیں صبح کے ٹائم بیٹھے ہوئے, اور ان کا مریض کو چیک کرنے کا انداز, دوائی لکھنے کا انداز, اور اسی مریض کو شام کو کلینک پر چلے جاؤ 1500 روپیہ دے کر, وہ کم از کم 10 منٹ لگائے گا چیک اپ کرنے میں. یہ اللہ پر یقین ہے. ہم تو ہیں مسلمان, ہم تو ہیں محب رسول. نہیں عزیز بھائیو, اللہ پر اگر یقین ہوتا تو میں ہر جگہ پر, ہر معاملے میں سوچتا کہ میرا رب مجھے دیکھتا. ملاوٹ کرتے ہوئے بھی سوچتا, ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے بھی سوچتا, کسی غریب مسکین پر جھوٹے پرچے کرواتے ہوئے, اس سے رشوت لیتے ہوئے, اس پر ظلم کرتے ہوئے بھی سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. الایمان ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان رکھ, وملائکاتہ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھ. یہ میرے آپ کے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے باہر نکلیں گے تب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. فجر سے لے کر عصر تک ایک ٹیم, عصر سے لے کر فجر تک دوسری ٹیم. یہ روزانہ کا ہمارا ریکارڈ لکھ کر اللہ کے حضور پیش کرتی ہے. وہاں پر علیین کے اندر ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں کہ اس بندے نے آج یہ نیکی کی, فلاں جگہ پر یہ نیکی کی, یہ بدکاری کی, یہ بے حیائی کی, ساری رپورٹ پہنچ رہی ہے. میں تو اکثر بیشتر اپنے طلباء کو, دوستوں کو یہ بات کرتا ہوتا ہوں, اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں یہی بات سنا کر کہ شادی بیاہ پر جب مووی بن رہی ہوتی ہے نا, تو اکثر و بیشتر جب کھانے کے وقت کیمرے والا آتا ہے تو کئی لوگ اس سے لڑ پڑتے ہیں کہ بھئی کیمرہ لے کر آپ ہمارے پاس آ گئے. یا بعض لوگ محتاط ہو جاتے ہیں کھانے پینے میں, یار ہم آرام سے کھائیں, چھوٹے چھوٹے نوالے لیں, مووی بن رہی ہے, پلیٹ کم بنے, مووی بن رہی ہے. اچھا اس مووی کا ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ جب مووی بن جائے گی, چلے گی, تو ہمیں کوئی آ کر زیادہ پیسے مانگ لے گا کہ تم نے زیادہ کھایا. صرف ایک بات کا ڈر ہوتا ہے, صرف ایک بات کا, کہ جب یہ مووی چلے گی, لوگ دیکھیں گے تو میرے بارے میں کمنٹ ہوں گے, تبصرہ ہوگا کہ یہ بندہ کتنا بےہودہ آدمی ہے, کہ اس کے کھانے کا انداز دیکھو جانوروں کی طرح کھائے جا رہے ہیں. صرف ایک تبصرہ جس سے ہمیں ڈر اور خوف ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جب جب چلے گی تب تب میرے اوپر تبصرہ ہوگا, لہذا محتاط ہو جاؤ. تو میرے عزیز بھائیو, ایک مووی چلنی ہے قیامت والے دن, اور بالکل سچی مووی ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, نہ ایڈیٹنگ ہوگی, نہ کچھ مٹایا جائے گا, نہ کچھ ڈالا جائے گا. اور چلے گی کس کے سامنے؟ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے, اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے مجمع کے سامنے وہ چلے گی. جو چھپ کر ہم کرتے ہیں اللہ چلائیں گے, نہیں معافی ملے گی اس دن کہ چلاؤ اس کے ذرا اعمال کو, کس طریقے سے یہ زندگی بسر کر کے میرے پاس آئے گا. تو کیا عالم ہوگا جب ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, اولادیں, رشتہ دار, دوست سارے سامنے بیٹھے ہوں گے, اور چل جائے گا میرا عمل کہ دیکھو جی یہ خطبات جمعہ دینے والا بندہ, دین کا دعوے دار, اچھائی کی تعلیم دینے والا, اس کے اپنے عمل یہ تھے. تو برداشت ہوگی وہ ندامت, وہ پشیمانگی, اور ہوگی بھی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا. آج موقع ہے میرے عزیز بھائیو, ہم اپنی اس مووی کو اچھا بنا لیں, اس فلم کو اچھا ریکارڈ کروا لیں, اور وہ رزلٹ کارڈ جو اس دن ملنا ہے, دنیا کے رزلٹ کارڈ کے لیے نا ہم بڑے ہی متفکر ہوتے ہیں, بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں. طلباء, والدین, پورا معاشرہ اس بات پہ لگا ہوا ہے, اچھی تعلیم کے لیے اچھے ادارے میں داخل کروانا ہے, اچھی اکیڈمیز میں بچے کو بھیجنا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ امتحانی سینٹر کے اندر پہنچ جاتے ہیں کہ میرا بچہ جی فلاں رول نمبر ہے, اس کا ذرا خیال رکھیے گا. تو خیال رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو بے ایمانی کروا دیجیے گا, میرا بچہ ہے. پریکٹیکل کے نمبر لگوانے ہیں, صاحبال سے آتے ہی ہیں تو ان کو یہاں پر ہم کھانے کھلاتے ہیں, کیا ہو جی آپ کا کھانا ہمارے پاس ہے, ساتھ لسٹ دے دی جاتی ہے کہ ذرا ان بچوں کا خیال رکھیے. یہ ہمارا اللہ پر یقین ہے.
عزیز بھائیوں، یہ بڑی فکر والی بات ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنا آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا اور جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہوگی. یہ نہ سوچے کہ یار سارا جہان کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، میرے لیے یہ قانون ہے. نہیں، سارے جہان نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے، آپ نے اپنا دینا ہے. اور قیامت کے دن جو رزلٹ کارڈ ملنا ہے نا، وہی اصل رزلٹ کارڈ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا رزلٹ کارڈ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ابا جان، امی، بھائی، چچا، ماموں، آؤ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِيَ حِسَابِيَهْ، اور جس کو اس کا رزلٹ کارڈ بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا، وہ کہے گا کہ کاش میرا امتحان ہی نہ ہوتا. وہ ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی ناکامی ہے. تو اس کے لیے ہماری فکر کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں عزیز بھائیوں، آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، اپنے بچوں کی آخرت کے حوالے سے ہر وقت کے لیے فکر مندی کریں. ہمارے 24 گھنٹے کے اندر بے شک وہ دنیاوی تعلیم ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کی تربیت کے لیے وہ والدین، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، جو یہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو صبح دکان پہ جاتا ہوں، صبح نوکری پہ جاتا ہوں، میں تو شام واپس گھر لوٹ کے آتا ہوں. بچے تو اسکول کے ذمے ہیں، بچے اکیڈمی کے ذمے ہیں، بچے قاری صاحب کے ذمے ہیں، بچے ان کی ماں کے ذمے ہیں، میں کیا کروں؟ نہیں عزیز بھائیوں، سب سے قیمتی اور حساس چیز اولاد ہے، یہ ہمارے ذمے ہے. سکولوں کے اندر باقاعدہ یہ سسٹم اب متعارف ہو رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھائی کا وزن کم کر کے ان کو عملی طور پر میدان میں والدین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں کئی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ گھر کا سربراہ دنیا سے گیا، پیچھے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ لین دین کیا ہے، کاروبار کیسے چلتا ہے، گھر کے گھر اجڑ گئے، کاروباروں کے کاروبار برباد ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ کہ بچہ ایم فل کر رہا ہے، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے. کبھی والد نے بیٹے کو ساتھ لے جانے کی ہمت ہی نہیں کی کہ میرا بیٹا جا کر میرے معاملات کو سمجھ لے. کوئی دکان ہے، کوئی نوکری ہے، کوئی کاروبار ہے، چھٹی والے دن عام معاملات میں اپنے بچوں کو لین دین سکھائیں، بتلائیں کہ بیٹا فلاں بندے سے ہم نے یہ لینا ہے، فلاں بندے کو یہ دینا ہے. مرنے کے بعد اعلان ہو رہا تھا کہ بھئی کسی نے میت سے کوئی لینے ہو تو ہم حاضر ہیں. اچھا، بالکل اندھے ہوا میں یہ جملہ جا رہا ہوتا ہے، تسلی نہیں ہو رہی ہوتی کہ کس سے لینے ہیں، کس کو دینے ہیں. باقاعدہ اگر انسان نے کوئی نظام بنایا ہوا ہوتا، قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، شہادت کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اگر مر گیا قرض کے ساتھ تو شہید کو بھی معاف نہیں. تو کم از کم لکھا تو ہوا ہو، کوشش اس نے کی تھی، نہیں دے سکا، اولادیں اس کی وراثت میں سے ادا تو کر سکتا. تو بچوں کی تربیت کو بھی بھائی مد نظر رکھیں، اپنے معاملات کو بھی روزانہ ہم یہ سوچیں، ہر وقت سوچیں کہ نماز صرف جمعہ کی فرض نہیں ہے، نمازیں پانچوں فرض ہیں. تلاوت قرآن مجید لازم ہے، ہم روزانہ اللہ کے قرآن کو وقت دیں. آپس میں فضا بڑی خوبصورت بنائے، دوستانہ ہو، پیار محبت والی ہو، عزت و احترام والی ہو. کوئی بھی دور سے دھلا ہوا نہیں ہے، ہر انسان میں کمیاں موجود ہوتی ہیں. اگلے بندے کی کمیوں کی اصلاح کی نیت ہو، نہ کہ اس کو بدنام اور معاشرے میں ذلیل و رسوا کرنے کی نیت ہو. اس معاشرے کو ہم بڑا خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر ہم اللہ سے ڈر کر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.